تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں پی ٹی آئی کی قیادت کی طرف سے اپنی طرف سے ان تمام اپنے بہن بھائیوں کا جن کی دعاؤں سے ہم کامیاب ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم بات کہ جن کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی اور ان کے اوپر ناجائز کیسز جو ہیں وہ بنے، میں ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتا ہوں۔ جس کسی نے کوئی جرم کیا ہے اس کو اتنی سزا ضرور دی جائے، لیکن اگر کسی نے کچھ نہیں کیا تو اس کے اوپر ناجائز کیسز نہ بنائے جائے۔ جس نے جو جرم کیا ہے اس کو سزا دی جائے، جس نے قانون کو ہاتھ میں لیا ہے اس کو سزا دی جائے۔ میں پہلے بھی کئی دفعہ اپنے کیسز کے بارے میں بات کر چکا ہوں کہ میرے اوپر جو کیسز بنائے گئے ہیں جنا ہاؤس کے باہر کا، میں بار بار کہہ چکا ہوں، میں آج بھی میڈیا کے توسط سے سب کو کہہ رہا ہوں کہ جو میرے اوپر کیسز بنائے گئے ہیں، آپ مجھے کہتے ہیں کہ میں 9 مئی میں لبٹی میں بھی تھا، میں عسکری ولا پہ بھی تھا، پلازا کو آگ لگانے میں بھی تھا، میں جنا ہاؤس کے باہر بندے قتل کرنے میں بھی تھا، میں فیصلہ آباد میں بھی تھا، میں ہر جگہ پر تھا۔ تو میری صرف ایک التجا ہے، جب میں اون اوتھ کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں کہ میں 7 مئی کو ATC کوٹ لاہور سے بیل کروانے کے بعد میں لاہور سے چلا گیا تھا، اور میں نے وجوہات آپ کو بتائی ہیں میں کیوں گیا تھا، کہ میری بیٹی کی شادی تھی اور اس سلسلے میں نے انویٹیشن دینے تھے اور کچھ انتظامات تھے جو کرنے تھے، میں نے آپ کو بتا چکا ہوں۔ اور میں نے آپ سے کہا کہ کہیں پر گلبرگ میں، لبرٹی میں، عسکری پلازا پہ، مین بولیوارڈ پہ، کینٹ میں، جنا ہاؤس کے باہر میری کوئی CCTV فوٹیج، سیف سٹی کیمرہ کی فوٹیج، سوشل میڈیا کی فوٹیج، کوئی میرے نعرے لگاتی ہوئی فوٹیج، کہیں پر قیادت کرتے ہوئے میری فوٹیج، کسی سے بات کرتے ہوئے میرے فون نمبر سے اس کی کال، کوئی ایک چیز بتا دیں۔ آج بے شمار کیسز میرے اوپر کیے گئے ہیں، اور تمام کی میں نے آج پروٹیکٹیو بیل یہاں سے آنریبل پشاور ہائی کورٹ سے لی، اور میں ججز کا، آنریبل جسٹس صاحبان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی مہربانی کی۔ میں صرف یہ کہتا ہوں کہ انصاف کا بول بالا کریں، کسی کو خوش کرنے کے لیے کسی کو یہ نہ کریں۔ ہم پرامن شہری ہیں، یہ ادارے ہمارے ہیں، پوری زندگی ہو گئی، 25 سال ہو گئے، یہ میرا 6واں الیکشن ہے، 25 سال ہو گئے مجھے پولیٹکس کرتے ہوئے، الیکشن لڑتے ہوئے۔ 39 سالہ میرا سیاسی کریئر ہے، 39 سالہ سیاسی کریئر ہے، ایک سیاسی ورکر ہوں گلی محلے کا۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ خدا نہ خواستہ میں نے کبھی کسی طرح بھی کوئی ایسی بات کی ہو کہ جس سے میں سمجھوں کہ میرا ضمیر مجھے ملامت کرے گا، یا میرا کوئی ادارہ یا میرے پاکستانی جھنڈے کا خدا نہ خواستہ وہ نیچا ہوگا میری بات کرنے سے، کبھی کوئی بات۔ لیکن میرے جیسے بندے کے اوپر اتنے زیادہ کیسز، اور سب کے اوپر کی ہیں۔ میرے اوپر کہا گیا کہ میں نے فائرنگ کر کے بندے مارے ہیں، قتل کیا میں نے۔ جس نے اپنے 39 سالہ کریئر میں کسی کو اوئے توئے تک نہیں کرنے والا، آپ اندازہ لگا لیں۔ دوسری بات، اس الیکشن نے، جنرل الیکشن نے ایک چیز تو ثابت کی ہے، وہ یہ ہے کہ جو پورے پنجاب کے اندر یا باقی جگہوں پر الیکٹیبلز ہوتا تھا، وہ تمام چیزیں عمران خان کے نیریٹو نے وہ چیزیں
ختم کر دی ہیں, دفن کر دی. صرف ایک ووٹ ہے عمران خان کا, عمران خان کے نظریے کا, اس کے بیانیے کا. لوگوں نے ووٹ دیا. میری ریکویسٹ ہے کہ اس ووٹ کا, اس مینڈیٹ کا احترام کیا جائے. آپ اس مینڈیٹ کا, جو لوگ آ رہے ہیں, رات ہم نے 3 بندوں کی پریس کانفرنس سنی جو تینوں آپس میں ایک دوسرے کی کرپشن کے دل دادا ہیں, جو ایک دوسرے کی کرپشن کے بارے میں باتیں کرتے ہیں جب الیکشن آ جاتے ہیں, لیکن جب الیکشن جاتے ہیں تو پھر اکٹھے ہو جاتے ہیں. رات آپ نے ان کی شکلیں دیکھی ہیں, کسی شکل کے اوپر کوئی رونق ہو, کوئی آپ کو احساس ہو کہ یار یہ ہمارے حکمران ہیں. آپ کو وہ حکمران نظر نہیں آئیں گے, وہ وارداتی ہے. حکمران وہ ہوتے ہیں جو عوام میں سے ہو, عوام کی بات کریں. یہ عوام میں سے نہیں ہے. انہوں نے تو مینڈیٹ چوری کیا ہے. انہوں نے جو 45 فارم جو 45 تھا اس کو رد کر دیا اور 47 جاری کروا لیا. چلو آپ جاؤ الیکشن ٹریبیونل میں جا کے پھرو, یہ میرا بھائی ساتھ بیٹھا ہوا ہے, اس کو ہروا دیا. ٹی وی سروے آگے پیچھے, جائے چانگلہ میں جا کر پتہ کریں کہ وہاں پر کون سی جماعت جو ہے وہ لوگوں کے دلوں پہ راج کرتی ہے. وہ پی ٹی آئی ہے, اسے بھی ہروا دیا. میرے لاہور کے اندر کلین سویپ ہے, پنڈی کے اندر کلین سویپ ہے. کون سی ایسی جگہ پر ہے جہاں پر پی ٹی آئی کے بندے حمایت یافتہ نہیں جیتے, لیکن فارم 45 کو بدل کر 47 جاری کر دیا گیا. چلو بھی جاتے رہو. خدارا عوام کے مینڈیٹ کا احترام کریں, ہمارے اوپر یہ مسلط نہ کریں. یہ آزمائے ہوئے ہیں, یہ پی ڈی ایم 2 آ رہا ہے. عوام کو کوئی ریلیف نہیں ہے. دن بہ دن عوام جو مہنگائی کے گھڑے میں جائے گی. غریب آدمی 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سک رہا. لوگوں نے اپنے بچے اسکولوں سے اٹھوا لیے ہیں. گھریلو خواتین نے اپنے زیور بیچ کر بجلی کے اور گیس کے بل ادا کیے ہیں, گھر کا راشن ڈالا ہے. اور یہ پی ڈی ایم کی طرف سے پھر پی ڈی ایم 2 ہم پہ مسلط ہے. انہوں نے 16 ماہ میں کیا کچھ نہیں کیا جو اب کرنا ہے, جو نہیں کر سکے. ہر چیز تباہ کر دی, ہر چیز تباہ کر دی. جب سے نون اور پیپلز پارٹی نے اس ملک کے اوپر حکمرانی کی ہے, ہر ادارے کو تباہ کیا. ہر ادارے کو. کوئی ادارہ لے لیں, کوئی ایک ادارہ اوپر سے لے کر نیچے تک, جو ریاستی ادارے ان کو بھی, جو پبلک کے ادارے ان کو بھی, چاہے وہ پی آئی اے ہے, چاہے وہ ریلوے ہے, چاہے وہ کوئی پولیس کا ادارہ ہے, چاہے کوئی ادارہ ہے, چاہے کسٹم ہے, ہر جگہ پر انہوں نے من مانیاں بھرتیاں اور ان اداروں کو اس نہج پر لے آئے کہ آج وہ بکنے کے قابل بھی نہیں رہے. اور کہتے ہیں ہم نے میٹرو بنا دی. میٹرو کو چاٹنا ہے, غریب کو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی. میٹرو کو چاٹنا ہے کہ پی آئی اے خسارے میں چلا گیا, ڈوب گیا, اب اس کو بیچ رہے ہو. ریلوے خسارے میں چلا گیا, ڈوب گیا, تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں, اور تمہیں میٹرو کی پڑی ہوئی ہے. اس کے پیچھے بھی کہانیاں انشاءاللہ اسمبلی میں جائیں گے, اللہ نے موقع دیا تو وہ ساری چیزیں بیان کریں گے. سو میں ایک بات یہاں پر کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے جو کینڈیڈیٹ ہیں جو کامیاب ہو گئے, جن کے نوٹیفیکیشن ہو گئے, نون لیگ کہہ رہی ہے کہ ہم میں شامل ہو جاؤ, آر او کے ذریعے شامل ہو جاؤ, نہیں تو تمہارا نوٹیفیکیشن کینسل. تو کینسل ہو گئے بھائی. بکر سے کینسل ہو گیا, پنڈی سے کینسل ہو گیا, ٹوبا ٹیکسن سے کینسل ہو گیا, ملتان سے کینسل ہو گیا. باقی بھی کہہ رہے ہیں, آوازیں لگا رہے ہیں, اگر ہمارے ساتھ آؤ گے تو تمہارا نوٹیفیکیشن رہے گا, اگر نہیں آؤ گے تو تمہارا نوٹیفیکیشن کینسل ہے, تم ممبر نہیں ہو. رات کے اندھیرے میں اور دن کے اجالے میں بھی اگر وارداتیں ڈال کے آپ چور ہم پہ بٹھا دیں گے تو یہ ملک کیسے چلے گا؟
یہ چوری کے ووٹوں سے سارا سلسلہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ نہیں چلنا. عوام نے جن کو مینڈیٹ دیا انہیں آنے دیں. اگر ہم پرفارم کریں تو بسم اللہ. اگر ہم پرفارم نہیں کرتے تو عوام ہمیں ووٹ نہیں دے گی, عوام ہمیں نکال دے گی, اگلی دفعہ ہمیں ریجیکٹ کر دے گی. لیکن ہمارے ساتھ یہ سلوک نہ کیا جائے. یہ میری نون لیگ والوں سے, نگران حکومت سے اور الیکشن کمیشن سے میرا مطالبہ ہے کہ عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے حکومت کرنے کا, ہمیں کرنے دی جائے. آپ اس طرح بندے توڑتے رہیں گے. 85 میں بندے توڑے نواز شریف نے وزیر اعلیٰ بننے کے لیے. 88 میں کیا اس نے, بے نظیر نے کیا, انہوں نے کیا. 90 میں کیا, 93 میں کیا, 96 میں کیا. ہر دفعہ انہوں نے یہ کیا ہے. اور انہوں نے یہ کر کر کے اس عوام کے اندر اتنی پارلیمنٹ کی بے تقرری کر گئی ہے کہ اب پارلیمنٹ کے اوپر کوئی اعتبار کرنے کو تیار نہیں. یہ ان کا حال ہے. تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر عوام نے ہمیں حق دیا ہے, ہمیں وفاق میں ہماری سیٹیں واپس کی جائے, صوبوں میں ہماری سیٹیں واپس کی جائے. کراچی کا پورا مینڈیٹ پاکستان تحریک انصاف کو دیا گیا ہے, بلوچستان میں دیا گیا ہے, پنجاب میں دیا گیا ہے, وفاق میں دیا گیا ہے, KPK میں دیا گیا ہے. ہمیں متعلقہ ہمارے ممبرز کے نوٹیفیکیشن کیا جائیں تاکہ ہم اگر پرفارم کریں تو عوام ہمیں ووٹ دے گی, ہمارے نظریے کو ووٹ دے گی, ہمارے کاموں کو ووٹ دے گی. اگر ہم انہیں ریلیف دیتے ہیں ہمیں ووٹ دے گی, نہیں کریں گے تو نہیں ووٹ دے گی. لیکن یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ ہمارے بندوں کے رزلٹ چینج کر دیے جائیں. بھائی دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ ہم اوبیسلی ایک پارٹی کو ریزرو سیٹ کے لیے اس کو جوائن کر رہے ہیں تاکہ ہماری ریزرو سیٹس بھی آ جائیں اور ہمارے معاملات بھی ہو جائیں, اور ہمارے جو PTI کے حمایت یافتہ لوگ ہیں وہ کسی ایک پارٹی میں چلے جائیں, اور ہمارے جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے وہ بھی ڈیو ہیں, وہ بھی انشاءاللہ چند دنوں کے اندر ہونے والے ہیں. پھر ہم واپس اپنی پارٹی کی طرف رجوع کریں گے اور سارا سلسلہ ہو جائے گا. وہ ایک قانونی پوائنٹ ہے جو ہمارے لیگل بندے جو ہیں وہ اس کو دیکھ رہے ہیں. جہاں تک نمبرز کا تعلق ہے, ہمارے بندے وہیں پر موجود ہیں, لیکن جن کو ڈرا کر نوٹیفیکیشن کینسل کرنے کا ڈرا کر تھریٹ کر کے لیے جا رہے ہیں, میں صرف اس کے لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ نہ کریں. یہ زیادہ دیر نہیں چلنی اسمبلی اگر آپ اس طرح کریں گے. آپ کو عوام نے ریجیکٹ کیا, ریجیکٹڈ ہو آپ ریجیکٹڈ اور سلیکٹڈ ہونا چاہ رہے ہو. آپ ریجیکٹڈ بھی ہو اور سلیکٹڈ بھی ہو, اور آپ انشاءاللہ آپ سے یہ چلنا نہیں ہے نظام. میں آپ کو بتا رہا ہوں, آج میں بتا کے جا رہا ہوں, یہ وہی چلائیں گے جن کو عوام نے مینڈیٹ دیا. اگر آپ کو حکومت مل گئی پنجاب میں تو کیا آپ ان واقعات کی انکوائری یا کوئی دیکھیں, جو خان صاحب نے چند روز پہلے جیل سے جو اپنا بیان دیا ہے, اس بیان کے مطابق یہی ہے کہ ہم آگے کی طرف جانا چاہ رہے ہیں, آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں. رہی جو ظلم و زیادتی جو ہوئی ہے, بالکل اس پہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے. وہ عدالت کا کام ہے کہ فیصلہ کرے کسی نے ظلم کیا ہے یا نہیں کیا. ہم پرسنلی کسی کے ساتھ ونڈکٹڈ نہیں ہوں گے, ہم پرسنلی کسی کے ساتھ نہیں ہوں گے. ہاں, جو جوڈیشل کمیشن بنے اس کے اندر جو فیصلے ہوں وہ فیصلے امپلیمنٹ ہو. ہمارا کسی سے ذاتی کوئی نہیں ہے. ہاں, جس نے ظلم کیا ہے وہ کمیشن کے سامنے پیش. دیکھیں, ہمیں اپنی عدالتوں پہ اعتماد ہے, کیونکہ تھا میں ادھر ہی, تو پھر میں نے ادھر ہی ریکویسٹ کر دی ہے, ادھر سے بیل لے کے, تو اب پنجاب میں جا رہا ہوں.
کوئی اس طرح کا ہی سلسلہ تھا. ایک بندہ ہمارا مینڈیٹ ہمیں واپس کیا جائے، ہمارا مینڈیٹ ہمیں واپس کریں. کراچی کے شہریوں نے پی ٹی آئی کو مینڈیٹ دیا ہے، پنجاب کے لوگوں نے پی ٹی آئی کو مینڈیٹ دیا ہے، سندھ کے لوگوں نے پی ٹی آئی کو مینڈیٹ دیا ہے، بلوچستان کے لوگوں نے پی ٹی آئی کو مینڈیٹ دیا ہے. ہمیں ہمارے ممبرز دیں. ہم مانگے تانگے کے بندوں سے اسمبلی میں نہیں بنانا چاہتے بھائی. عوام نے ہمیں کھل کر ووٹ دیے، تو ہمیں وہ کام کرنے دیے جائیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ آج کی تاریخ تک رزلٹ چینج ہو رہے ہیں، آج کی تاریخ تک فارم چھپ رہے ہیں، آج کی تاریخ تک بیلٹ پیپر چھپ رہے ہیں، آج کی تاریخ تک ہر چیز چینج ہو رہی ہے.